اور بچیوں کو آگ سے بچاؤ میرے دوستوں، ان کے ساتھ بیٹھو۔ مردوں کو تو عادت ہی نہیں کہ بچوں کے ساتھ کچھ اس طرح کی باتیں کریں، ڈانٹ ڈپٹ کر دینا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس یہ تربیت نہیں ہے، اس سے تو بچہ اکثر دور ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھائیے پیار سے، کسی سے مدد لیجئے کہ میں کون سے واقعات سناؤں۔ عبد القادر جیلانی سیدنا و سید الاولیاء، سرتاج اولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی کو اس ولایت کبریٰ کے مقام تک پہنچانے والی ان کی ماں تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس مقام تک پہنچانے والی کہ کیا کہوں میں ان کے بارے میں، ان کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، ان کے قریب بیٹھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، کھینچ کر چلے آتے تھے۔ وہ تمام غیر مسلم ہر مسلسل سفر کرتے تھے، گاؤں میں ایک جگہ پر جا کر کسی کی اجازت سے کسی زمین پر خیمے لگواتے تھے، وہیں ٹھہرتے تھے اور دیگیں چڑھوا دیتے تھے اور پورے گاؤں کو کھانے کی دعوت دلواتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان بہت کم، اکا دکا، 99% لوگ غیر مسلم، کوئی بھنگی، کوئی چمار، کوئی کسان، کوئی مزدور، کوئی کیا، کوئی بنیا، کوئی، سب کو بلانا، ایک دسترخوان پر بیٹھتے تھے۔ حضرت کو کسی نے خبر دی کہ حضرت سب آ گئے، ایک بندہ نہیں آ رہا۔ کون ہے وہ؟ وہ گھروں سے گندگی اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر پھینکنے جا رہا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم اس تک پہنچے تو ہم نے کہا کہ تم کو پتہ ہے بڑے حضرت آئے ہوئے ہیں اور کھانے کی دعوت کی ہے، کہاں ہے گاؤں کے تمام لوگوں کو بلا لینا، بھائی آپ چلیے۔ تو وہ کہنے لگا آپ دیکھ رہے ہو میں اتنا گندا آدمی، اتنا نچلا آدمی، میں بھنگی ہوں، گھر کی گندگی لے کے جا رہا ہوں، میں کہاں یہ قابل۔ بیچارے خادم نے آ کر کہا حضرت وہ کہہ رہا ہے میں گندا آدمی ہوں، میرا تو پیشہ ہی گندا ہے، میں وہاں کہاں ہوں گا اتنے بڑے لوگوں کے پاس۔ حضرت خواجہ نے کہلایا جاؤ اور اس سے کہو کہ تم اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ، تو چاہے پورا نہا نہ پاؤ، ٹانگیں دھو لینا، کونی تک ہاتھ دھو لینا اور آؤ۔ اور حضرت نے دسترخوان پر بیٹھے رہے، اس کا انتظار کیا، مجمع سے کہا آپ کھانا شروع کرو، اور وہ آیا اور حضرت نے کہا کہ ادھر آؤ، ادھر لاؤ میرے پاس، یہاں لاؤ میرے پاس، یہاں لاؤ۔ اب وہ کانپ رہا ہے، وہ بالکل کانپ رہا ہے، وہ کبھی کسی برہمن پنڈت کے گلی میں نہیں جا سکتا تھا، اور دنیا بھر کے سب سے بڑے بزرگ میرے پاس آؤ۔ اور جب وہ میرے ان کے پاس آ کے بیٹھا تو ہاتھ لقمہ لیا اور اس کے منہ میں اپنے ہاتھ سے رکھا۔ میں سوار ناصری کے حوالے سے کہتا ہوں کہ لقمہ اس کے پیٹ میں شاید بعد میں پہنچا، ایمان کا نور اس کے سینے میں پہلے پہنچا۔ اور روتے ہوئے اس نے کہا بس حضرت جی مجھے سکھا دیجئے اور مجھے اپنا نوکر رکھ لیجئے۔ یہ تھے ہمارے اللہ والے لوگ۔ کہاں چلا گیا وہ دور؟ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ اپنے بچوں کو بتایا آپ نے کبھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا قصہ؟ کبھی آپ نے سنایا سیدنا عبد القادر جیلانی کا قصہ؟ سیدنا عبد القادر جیلانی کے خلفاء میں وہ ڈاکو بھی شامل تھے جنہوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی کے قافلے کو لوٹنا چاہا تھا اور سب کو لوٹ لیا۔ عبد القادر جیلانی بچے تھے بالکل، شاید 8 10 12 سال کے، اور ان کو کہا کیا ہے تیرے سامان میں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بغل میں میری اماں نے کچھ پیسے رکھے تھے، دیکھ لیجئے کتنے ہیں۔ اب وہ ڈاکو کہنے لگے کہ تو نے جھوٹ کو نہیں بولا، تو نے یہ کیوں نہیں کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا میری ماں نے مجھے علم سیکھنے کے لیے بھیجا ہے ایک بڑے بزرگ کے پاس، اور یہ کہا تھا بیٹا بس ایک نصیحت کرتی ہوں، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو مجھے یاد تھا، میں نے سچ سچ بتا دیا۔ بس ان ڈاکوؤں کو اسی وقت احساس ہوا
ایک یہ بچہ ہے، ایک ہم ظالم جلاد بے رحم ڈاکو لوگ ہیں. بس بیٹا اچھا سب کا مال واپس کیا اور کہا بیٹا جس کی بزرگ کے پاس جا رہے ہو ہم کو بھی لے چلو. وہاں پہنچے تو ان بزرگ سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان بزرگ نے کہا کہ بھئی میں تو تم لوگ تو بہت بڑے قیمتی لوگ ہو، بہادر، تم حضرت انہی سے کے پاس جاؤ، انہی کے پاس جاؤ. یہ بچہ جو تھا یہ بچہ واپس ہوا اور اس کے بعد جب یہ ساتھ میں لے کے گیا بچہ تو یہ سارے ڈاکوؤں نے توبہ کی. اور آپ حیرت کریں گے کہ انہی ڈاکوؤں میں سے 7 لوگوں کو تربیت دے کر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے اجازت اور خلافت عطا فرمائی اور ان کے ذریعے سے لاکھوں کو ہدایت ملی. ایک ماں نے اپنے بچے کو جھوٹ سے منع کیا، اس سے انقلاب آ گیا، ڈاکو غریبوں کی مدد کرنے والے بن گئے. کہاں ہیں وہ مائیں، کہاں ہیں وہ باپ؟ تربیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے گھروں میں. اور میں